بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد علی امجد کا آپ سب کی خدمت میں سلام۔ ایک سلسلہ گفتگو چل رہا ہے ہمارا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کسی کی بھلائی کرو، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں جن کے بارے میں حکم ہے ہمسائے کا خیال کرو، رشتہ دار کا خیال کرو، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پر کوئی احسان نہیں، تو ہمارا فرض ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے، اللہ ہمیں اسباب مہیا کرتا ہے، اللہ ہم پہ کرم کرتا ہے، اللہ ہم پر احسان فرماتا ہے، تو وہ جتایا بھی نہ کریں، کبھی وہ دل میں بھی نہ سوچا کریں۔ قیامت کے دن اللہ اس کا اجر دے گا، دنیا میں اجر دے گا، اللہ پاک اس کا اجر عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی سوچوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے ہمیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت مال سے نوازا ہوا ہے، تو ہماری دولت میں حصہ ہے ہمارے رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، دوسرے غرباء کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے فرائض میں ہے، دین ہمیں فرائض بتائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کا اجر اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انسانوں پر احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احسان اس ضمن میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بھلائی کریں جو آپ کی، میری دانش میں، جو آپ کی ڈیوٹی بطور خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو نیکی کسی کے ساتھ، تو اس کا اجر بھی اللہ سے ڈیمانڈ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری بات رہنمائی کے لیے دیکھیں، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر اب آپ نے شاید وہ پہلے ہی سنا ہو، ایک کہاوت ہے، یہ مولانا روم کی حکایات میں سے ہے غالباً، اگر میں ٹھیک ہوں تو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باز نے دیکھا، یہ جو باز نہیں ہوتا شاہ باز، شاہین، اس نے دیکھا جنگل میں کہ کچھ شیر ہیں جو بکری کی بڑی تکریم کر رہے ہیں، بڑی عزت کر رہے ہیں، بڑی آؤ بھگت اس کی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، وہ حیران رہ گیا، بکری اور شیر عزت کر رہے ہیں، رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس نے بکری سے پوچھا، کہیں مل گئی اس کو، کہ بھائی بڑی بات ہے، یہ کیا بات ہے، شیر تمہاری عزت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے احسان کیا تھا شیر پر۔ شیرنی جو تھی، شیر کی جو بیوی تھی، وہ بچہ پیدا ہوا اس کے اور وہ مر گئی، اور شیر نے مجھے کہا، گزارش کی کہ اس بچہ چھوٹا ہے، ابھی شیر خوار ہے، تو اس کی ماں مر گئی، اگر تم اس کو دودھ پلا دو تو میں احسان مند ہوں گا تمہارا۔ تو میں نے پلا دیا۔ اس وقت سے وہ شیر جنگل کا بادشاہ تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک اس نے تمام شیروں کو حکم دے رکھا ہے کہ اس بکری کی عزت کرنی، یہ میرا حکم ہے، اور جتنی ہو سکے کرنی۔ تو شیر میری عزت کرتے ہیں، مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ بعض بڑا جو امپریس ہوا کہ بڑی بات ہے جی، یہ احسان کرنا، کسی کی بھلائی کرنا، نیکی کرنا کسی کے ساتھ، تو بڑی بات ہے۔ اگر اس طرح ہے تو ہمیں بھی اگر اللہ موقع دے گا کبھی تو ہم بھی کریں گے۔ بائی چانس ایک دریا کے کنارے اسے ایک چوہا ملا، اور جو پانی میں کسی وجہ سے ڈوب گیا تھا، تو وہ ڈوبا ہوا تھا، اس نے پکڑا تو اس کو باہر نکال دیا، سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس کے دل میں وہ بات اسے یاد آ گئی، بکری کی بتائی، اس نے کہا چلو میں بھی احسان کرتا ہوں۔ اس نے ایک تو اسے نکالا باہر پانی سے نکال کے، پھر خشکی میں رکھا، پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو اس نے اپنے پر جو ہے نا اس کے اوپر بچھا دیے، کافی دیر پر اس کے اوپر رکھے، تو پھر کافی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اب تو اس کو ٹھیک ہو گیا ہوگا، اب تو اس کی سردی اتر گئی ہوگی۔ تو جب اس نے اڑنا چاہا تو باز سے اڑے نہ گیا، چوہے نے پار نیچے سے وہ کتر دیے سارے اس کے تھوڑے تھوڑے کر کے۔ اب وہ کبھی اس نہر یا دریا کے کنارے لیٹتا جائے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، پر تو کٹ گئے۔ بائی چانس بکری اس کو اس طرف آئی، ملی اسے، تو بکری نے پوچھا کہ تم تو وہی باز ہو، کیا بنا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جو کروایا تم نے کروایا، نہ تم مجھے احسان کی وہ بات سناتی احسان کرنے کی، نہ میں تمہاری باتوں میں آتا، اور نہ احسان کرتا تو نہ میرا یہ حال ہوتا۔ تو میں نے تو جس پر احسان کیا اس نے مجھے تو میرے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ بزرگوں کی حکایات ہیں۔ بکری نے فوراً پوچھا احسان کیا کس پہ تھا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو چوہے نے، اس نے باز نے کہا کہ چوہے پر۔ اس نے کہا بندہ خدا، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ چوہے پر احسان کرنا، احسان کرنا تھا تو شیر پر کرتے۔ تو محترم
دیکھو دنیا میں مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں، ان کی نیچر مختلف ہوتی ہے، ان کی عادات مختلف ہوتی ہیں. انسان ویسے تو ایک قابل عزت ہے، قابل احترام مخلوق ہے اللہ کی، لیکن نیچر اپنی اپنی ہوتی ہے، فطرت اپنی اپنی ہوتی ہے. تو سبق یہ ملا کہ شیر صفت لوگ اور ہوتے ہیں اور چوہوں کی صفات رکھنے والے لوگ اور ہوتے ہیں. اگر ہم کسی ایسے کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں جو جس کی صفات چوہوں والی ہیں، تو وہ ہمیں وہی بدلہ دے گا جو حکایت میں بتایا گیا. اور اگر کسی شیر پر کریں تو وہ ہمیں وہی بدلہ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہمارا انتخاب ہے کہ ہم اگر دیکھیں، پہلا میں نے یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کیا تھا کانسیپٹ کہ ہم نے جس انسان کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے نا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور اس کا صلہ بھی ہمیں اللہ ہی دے گا. یہ سوچو ہی نہ، یہ توقع ہی نہ کرو کہ یہ بندہ دے گا، کیونکہ میں نے آپ کو ایک ایبسولوٹ بات بتائی ہے، میری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، مجھ سے بہتر ہوگا، کہ انسانوں سے مایوس ہی ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، جتنا بھی آپ کر رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے الٹیمیٹلی آپ کو مایوس ہونا پڑتا ہے. یہ ایک راز ہے، یہ بہت بڑا. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب ہم اپنا تعلق بناتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے، ایک تعلق جب بنتا ہے تو توقعات بھی فوراً جنم لیتی ہیں. تو اس میں ہمیں اگلے بندے کی نیچر کو ضرور دیکھ لینا چاہیے، کس نیچر کا بندہ ہے. اور دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی ہم اصل میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ بہت ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بہت ٹھیک ہے. بھائی دیکھو، جو دوسروں کی برائیاں آپ کے سامنے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ نقصان پہنچا کے وہ آپ کو بڑا خوش ہو کے بتا رہا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ فراڈ لگایا، یہ لگایا، دوسروں کے ساتھ برا کر رہا ہے، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسا بندہ ہے. جو ٹھیک آدمی ہے نا، جو مرد آدمی ہے، جو خاندانی آدمی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، اسے تکلیف ہوتی ہے. جو باضمیر انسان ہے، جسے اللہ نے نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس میں مردانگی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو صاف انڈیکیشن مل رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نیچر، اس کی سوچ. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ویسے تو آپ ہڈیاں ہیں اور گوشت ہیں، آپ کی انسانیت کا سارا معیار تو آپ کی سوچ ہے. تو سوچ ہے. مولا علی فرماتے ہیں سوچوں سے ایمان بنتا ہے. تو انسان کی سوچ کیسی ہے، وہ سوچتا کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کی ہیبٹ کیسی ہے. تو آپ اگر فیور کرنا چاہتے ہو اور اچھا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو محبت کا، تو شیر صفت جو کہ معدود چند ہے ویسے معاشرے میں، لیکن ایسے لوگوں کو جو جن کے خون میں ہو بات کہ وہ کسی کا کیا ہوا احسان، کسی کے کیے ہوئے بھلائی کو یاد رکھتے ہیں. تو ہر انسان کا جو عام معاشرے کے عام انسانوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، وہی اس کی سوچ ہوتی ہے، وہی اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، وہی اس کی نیچر ہوتی ہے. تو ہم دراصل انتخاب اکثر غلط کر بیٹھتے ہیں. کئی لوگ آتے ہیں، جی میں نے فلاں بچے کی فلاں جگہ پہ بڑی ہیلپ کی، اسٹوڈنٹ کی، وہ جناب بڑا پریشان تھا، میں نے اپنا اس کے ساتھ یہ بھی کیا، اس کے ساتھ وہ بھی کیا، آج وہ میرے ساتھ آنکھ نہیں ملاتا. کوئی بندہ کہہ رہا تھا میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا. کہ دیکھو بھائی، دو باتیں تھیں. آپ نے کیا تھا تو اس سے صلہ لینے کے لیے کیا تھا، یا آپ نے اپنی انسانیت دکھائی تھی. اگر آپ نے اپنی انسانیت دکھائی تھی تو آپ کو کیا لگے. ٹھیک ہے، امام فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ یا علی، عجیب بات ہے، لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو آپ نے اس پوچھنے والے سے کہا کہ بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے. کیا اللہ ان کو رزق دینا بند کر دیتا ہے؟ اللہ ان پر اپنی نعمتیں روک لیتا ہے؟ نہیں روکتا نا. تو میں اگر وہ اپنا آپ بھول گئے ہیں تو میں اپنا آپ کیوں بھول جاؤں. دیکھیں، ہر انسان نے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق بیہیو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو بعد میں تکلیف ہونی ہے تو آپ پہلے سلیکٹ کرتے وقت دیکھ لیا کریں کہ آپ تعلق کس طرح کے بندے کے ساتھ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کریں، یا پھر بعد میں آپ پریشان نہ ہوا کریں. کر بھی لیا اس نے جو بھی کر لیا تو آپ کہیں کہ دیکھیں نا، جو ایک آدمی جس نے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی گھونپی تھی، وہ آدمی ایک مرتبہ اس کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ امام زین العابدین کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا ان کے سامنے کہ میں مجبور ہوں، میری ہیلپ کیجیے. غالباً 3 دن آپ نے اسے مہمان رکھا. ٹھیک ہے، جناب زینب علیہ نے سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کے امام کے ذریعے اس کو پہنچائی. ٹھیک ہے، تو جب 3 دن بعد جانے لگا تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے پہچان لیا، تم نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی، تم وہی ہو.
تو اس نے کہا کہ پھر میرے ساتھ اتنا بڑا اچھا رویہ، اتنا کریمی والا رویہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس وقت تمہارے مہمان تھے، جو تم سے ہو سکا تم نے کیا، اس وقت تم میرے مہمان. تو دیکھیں اللہ نے جنہیں نوازا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے کرم کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے احسانات کی طرف دیکھتے ہیں، وہ مخلوق کی طرف کیا دیکھتے ہیں. تو ہماری بہت ساری پریشانیاں جو ہم دوسروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ بالکل دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی میں نے جو کسی کے لیے کرنا ہے وہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور مجھے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا. جب وہ ہمارے ساتھ نہیں نہ کرتا کچھ، تب ہم کہتے ضرور ہیں کہ چلو میں نے تو اللہ کے لیے کیا. نہیں، وہ اس امتحان سے بھی آپ پاس ہوں. جب آپ نے اس کے ساتھ کیا تھا نا تو وہ آگے برا کر رہا ہے، تو یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اسے برداشت کرنا اس وقت. آخری مثال سن لیں، ایک بزرگ تھے، تو ان کے کسی چاہنے والے نے ایک بندے کو کسی جگہ نوکری لگوا دیا، اپنے ہی گاؤں کے بندے کو نوکری لگوا دیا. تو وہ واپس آیا، انجینئر تھا جس نے نوکری لگوایا. وہ واپس جب اپنے ان بزرگوں کے پاس آیا نا تو بڑا خوش ہو کے انہیں بتانے لگا، جی میں نے، وہ جو پیر صاحب تھے سید صاحب وہ بھی اسی گاؤں کے تھے، وہ انجینئر صاحب بھی اسی گاؤں کے تھے، اور وہ جس بندے کو نوکری لگوایا تھا وہ بھی تینوں ایک ہی گاؤں کے تھے. تو وہ کہنے لگا انجینئر صاحب اپنے محترم بزرگ سے، پیروں سے، سید صاحب سے کہ شاہ جی میں نے نا اس بندے کو نوکری لگوایا ہے. تو انہوں نے دعا دی کہ اچھا کیا ہے، لیکن کہنے لگا ایک بات ہے، اس وقت تم نے برداشت کرنا ہے جب اسی بندے نے جس کو تم نے نوکری لگوایا ہے، اسی بندے نے جب گاؤں میں آنا ہے نا تو اسی بندے نے تمہارا گلہ کرنا ہے گاؤں میں، لیکن تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. وہ بندے نے مجھے براہ راست سے بات بتائی، کہنے لگا ویسا ہی ہوا، لیکن مجھے ان کی بات یاد تھی اپنے مرشدوں کی، میں نے کوشش کی کہ میں اسے برداشت کروں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بات یہ ہے کہ ہم اکثر انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، رویے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ فیور کرتے ہیں سارا کچھ. تو یہ انسانی روشیں ہیں، یہ اپنی نیچر ہے، ہر انسان کی اپنی حیثیت اور اوقات ہے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر پریشان ہونا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں سے بدلے کی تو امید رکھنی ہے پھر کیا ہی نہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر کیوں پریشان ہونا، وہ تو اجر دے گا. ٹھیک ہے، تو باقی یہ ہے کہ جب بھی کسی سے تعلق بنائیں تو اس کی نیچر کو ضرور دیکھ لیا کریں، ورنہ آپ پریشان ہوں گے. تو اگر نیچر دیکھ کے، اور اس کا میں نے عمومی جو ہے طریقہ بتایا کہ جو انسان عام معاشرے کے انسانوں کے ساتھ جیسا اس کا رویہ ہے وہ بیسیکلی ویسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو پھیلائیے گا بھی، دعا میں بھی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.